لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سیدنا و نبینا و شفیعنا و بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیے امام اللہ. اذان محترم، قرآن مجید کی مشہور معروف کریمہ ہے جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو آپ کی رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، لیکن اگر تمہاری یہی ضد ہے کہ میری رسالت کی اجرت ادا کرو تو وہ یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو. تو یہ عزیزان محترم، اللہ جب بھی اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو اللہ ڈائریکٹ انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. یا اللہ صاحب ایمان سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے. یا اللہ انسانوں سے خطاب کرتا ہے لیکن درمیان میں اپنے حبیب کو وسیلہ بناتا ہے تو اس میں لفظ قل کے ذریعے اللہ خطاب کرتا ہے. تو اس آیہ کریمہ میں بھی پروردگار عالم نے انسانوں سے خطاب کیا ہے لیکن درمیان میں اپنے رسول کو وسیلہ بنایا. جیسے کہا قل هو اللہ احد، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. تو جہاں جہاں پر بھی لفظ قل آیا ہے وہاں اللہ کے رسول نے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا. تو اس آیہ کریمہ میں بھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا. قل لا اسألکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا. کاہے کے بارے میں؟ اجرن، اجر رسالت کے بارے میں. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ مانگتا ہی نہیں رسالت کی اجرت کے بارے میں. لیکن اگر تمہاری یہی ضد ہے کہ میری رسالت کی اجرت ادا کرو تو وہ الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے مودت اختیار کرو. اذان محترم، رسول نے اپنی رسالت کی اجرت مودت اہل بیت کو قرار دیا. مودت اہل بیت کو قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے یہ مودت اہل بیت کا سوال جو ہے، یہ سوال رسول نے اپنی جانب سے نہیں کیا، نہ اللہ نے اپنی جانب سے کیا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رسول اللہ نے اپنی جانب سے نہیں کیا، اللہ نے اپنی جانب سے نہیں کیا، تو یہ سوال ہوا کس کی جانب سے؟ بات یہ ہے
کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے صراط مستقیم دکھانے میں بڑی محنت برداشت کی ہے، بڑی مشقت برداشت کی ہے، تو مسلمانوں نے مال و دولت کی گٹھری سر پہ رکھ کر در رسالت پر آ گئے، اور در رسالت پر آنے کے بعد کہا اللہ کے حبیب آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھائی، اس میں بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس آپ کی محنت کی اجرت ادا کر دیں۔ اللہ کا رسول خاموش اس لیے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ اللہ کا رسول وحی الہی کا منتظر ہے کہ اتنے میں جبریل آئے، اور جبریل نے آنے کے بعد کہا اللہ کے حبیب اللہ نے کہا ہے ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو آپ کی رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا، لیکن اگر تمہاری یہی ضد ہے کہ میری رسالت کی اجرت ادا کرنا ہے تو میرے قربات مودت اختیار کرو۔ دیکھیے مسلمان لائے تھے مال و دولت، مسلمان مال و دولت لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کی اجرت مال و دولت کو نہیں رکھا، اس لیے کہ اگر اللہ کا رسول اپنی رسالت کی اجرت مال و دولت کو قرار دیتا تو جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا وہ یہ کہہ کے الگ ہو جاتے اللہ کے رسول ہم اجر رسالت کیسے ادا کرتے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ اگر اللہ کا رسول سونے چاندی کو اپنی رسالت کی اجرت قرار دیتا تو جن کے پاس سونا چاندی نہیں تھا وہ یہ کہہ کے الگ ہو جاتے ہم کیسے اجر رسالت ادا کرتے، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں تھا۔ اگر اللہ کا رسول جواہرات کو اپنی رسالت کی اجرت قرار دیتا تو جن کے پاس جواہرات نہیں تھے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے اللہ کے حبیب ہمارا دل تو بہت چاہتا تھا کہ ہم آپ کی رسالت کی اجرت ادا کریں، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ شے تھی نہیں جس کو آپ نے اپنی رسالت کی اجرت قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تو صحیح، ایسی شے کو اپنی رسالت کی اجرت قرار دوں گا نہ غریب انکار کر سکے گا نہ امیر انکار کر سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مال و دولت کی گٹھری لے یا علی، مال و دولت لے کے مسلمان آئے۔ یہ مسلمان مال و دولت لے کر پہلی مرتبہ در رسالت پر نہیں آئے، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ کب؟ جب یہ لوگ حالت کفر میں تھے، جب اللہ کے رسول نے فارین کی چوٹی سے نعرہ بلند کیا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاحیت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی نعرہ توحید بلند ہوا کفار و مشرکین جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور جناب ابو طالب کی خدمت میں آنے کے بعد کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں، اگر انہیں دولت کی ضرورت ہے تو ہم دولت دینے کو تیار، اگر حکومت کی ضرورت ہے تو ہم حاکم ماننے کے لیے تیار، اگر حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹی پیش کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ دیکھیے پیغمبر پر الزام کیا کیا لگائے تھے، پیغمبر کو دیوانہ کہا، پیغمبر کو شاعر کہا، پیغمبر کو جادوگر کہا، 3 الزام لگائے تھے پیغمبر پر۔ کیوں 3 الزام لگا کے کیا چاہتے تھے؟ دیکھیے دیوانہ اس لیے کہا کہ دیوانے کے قریب بچے نہیں جاتے، دیوانہ کہہ کے رسول سے بچوں کو دور کیا۔ شاعر اس لیے کہا، اس وقت شاعر اسے کہتے تھے جو بیہودہ باتیں کرے، یعنی شاعر کہہ کے سنجیدہ لوگوں کو الگ کیا۔ جادوگر اس لیے کہا کہ جادو کے پر یقین عورتیں جلدی لاتی ہیں، جادوگر کے قریب عورتیں جلدی نہیں آتی، لہذا ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر اعتبار سے رسول کے قریب کوئی نہ جانے پائے۔ دیوانہ کہہ کے بچوں کو دور کیا، شاعر کہہ کے سنجیدہ مردوں کو دور کیا، اور جادوگر کہہ کے عورتوں کو دور کیا۔ اور تو ایک طرف تو پیغمبر کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کیا کہنے ہیں؟ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو حاکم ماننے کے لیے تیار،
دولت کی ضرورت ہے تو دولت دینے کے لیے تیار، حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بیٹی پیش کرنے کے لیے تیار۔ عزیزان محترم، یہ بیٹی کی پیشکش ہی بتاتی ہے کہ جتنے الزام لگائے تھے پیغمبر پر سب غلط تھے، اس لیے کہ ایک غریب سے غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی ایک گھسخدے کے ساتھ تو کر سکتا ہے، لیکن غریب سے غریب آدمی بھی کبھی دیوانے کے ساتھ شادی نہیں کرتا، کبھی دیوانے کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ یہ بیٹی کی پیشکش ہی بتا رہی ہے کہ پیغمبر پر جتنے الزام لگائے تھے سب غلط تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے۔ یا علی۔ تو عزیزان محترم، تو یہ پہلی مرتبہ تو مال و دولت لے کے آئے نہیں تھے۔ کب آئے؟ جب یہ لوگ حالت کفر میں تھے، تب پیغمبر سے کہا، جب ابو طالب سے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے، اگر دولت کی ضرورت ہے دولت لے لیں، حکومت کی ضرورت ہے تو حاکم ماننے کے لیے تیار، حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیٹی پیش کرنے کے لیے تیار، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام خود بھی منع کر سکتے تھے کہ ہمیں تمہاری بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری عورت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے، کہہ سکتے تھے، لیکن جناب ابو طالب نے یہ موقع بھی نہ دیا۔ اگر ابو طالب خود منع کر دیتے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ کہتا ہماری یہ سنہری بہترین رشوتیں پیغمبر کے سامنے پیش تو کرتے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک شے کو قبول کر لیتے، لہذا ابو طالب نے یہ موقع بھی نہ دیا۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ میرا بھتیجا آ جائے گا تو میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ کفار و مشرکین یہ کہہ کے واپس ہوئے، ادھر جناب ابو طالب کی خدمت میں پیغمبر اسلام آئے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے تو جناب ابو طالب نے کہا، بیٹا محمد، آج کفار و مشرکین آئے تھے، کہا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دولت کی ضرورت ہے تو دولت لے لیں، حکومت کی ضرورت ہے تو حکومت لے لیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی۔ بیٹا محمد، آج کفار و مشرکین آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دولت کی ضرورت ہے تو دولت لے لیں۔ آپ لوگ میری طرف متوجہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بیٹا محمد، آج کفار و مشرکین آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دولت کی ضرورت ہے دولت لے لیں، حکومت کی ضرورت ہے حکومت لے لیں، حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیٹی پیش کرنے کے لیے تیار، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ بس چچا کی زبان سے یہ فقرے سننا تھے، پیشانی رسالت پر شکن آ گئی۔ چچا، ان کی دولت کیا چیز ہے، ان کی حکومت کیا چیز ہے، ان کی عورت کیا چیز ہے، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی نعرہ توحید لگانے سے باہر نہ آؤں گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یا اللہم صلی اللہ۔ تو اذان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کفار و مشرکین نے ابو طالب سے کیا کہا؟ ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے یہ بتاتا ہے کہ کفار و مشرکین کے خدا اور تھے، ابو طالب کا خدا اور تھا۔
اگر ابو طالب کا خدا بھی وہی ہوتے جو ہوتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا ابو طالب روکتے کیوں نہیں, یہ تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہے. یہ لفظ ہمارے یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب کا خدا اور تھا, ان کے خدا اور تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. علی مولا 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 علی 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 یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان محترم, کفار و مشرکین مال و دولت لے کر آئے, مال و دولت لے کر آئے. عزیزان محترم, کاہے کے لیے آئے ہیں, کاہے کی اجرت دے رہے ہیں؟ رسالت کی. رسالت مال و دولت سے نہیں تلتی, نبوت مال و دولت سے نہیں تلتی, نبوت مال و دولت سے نہیں تلتی, لیکن ہاں تلتی ہے. کاہے سے تلتی ہے؟ آئیے بازار مصر میں جناب یوسف کا سودا ہو رہا ہے, ترازو کے ایک پلے پہ جناب یوسف کو بٹھا دیا, شاہ مصر نے دوسرے پلے پہ اپنا سارا خزانہ رکھ دیا, لیکن یوسف کا پلہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. جیسے ہی یوسف کا پلہ اپنی جگہ سے نہ ہلا, شاہ مصر کو ندامت کے پسینے آنے لگے. جیسے ہی ندامت کے پسینے آئے, نبوت مسکرائی, اور نبوت نے مسکرا کے کہا بڑا بے وقوف ہے, کہیں نبوت دولت سے تلا کرتی ہے, کہیں نبوت دولت سے تلا کرتی ہے. کہا کاہے سے تلتی ہے؟ کہا ہٹا لے اپنی دولت. ہٹا لیا. کہا کاغذ و قلم مجھے دے دے, کاغذ و قلم مجھے دے دے. بازار مصر میں یوسف کو کاغذ و قلم ملا. ایک جملہ کہوں, یوسف بڑے خوش نصیب ہو, یوسف بڑے خوش نصیب ہو. ارے بازار مصر میں کاغذ و قلم مانگا مل تو گیا. ہمارا رسول آخری وقت میں امت سے کاغذ و قلم مانگ رہا ہے, دینے سے انکار کر دیا. صلوات بر محمد علیہ. یوسف کو کاغذ و قلم ملا. یوسف نے قلم سے کاغذ پر ایک آیت لکھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ایک آیت لکھنے کے بعد کہا یہ پرچہ رکھ دے. اب جو دوسرے پلے پہ آیت رکھی گئی تو نبوت کا پلہ ہلکا ہو گیا, آیت کا پلہ بھاری ہو گیا. بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آیت میں کتنا وزن تھا, کتنا وزن تھا کہ نبوت ہلکی پڑ گئی, نبوت ہلکی پڑ گئی. لیکن عزیزان محترم, جب ابن عباس کی وہ تفسیر سامنے آئی, کہا مولا بسم اللہ کی تفسیر بیان کر دیجئے. مولا نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے کرتے رات تمام ہو گئی, سفیدی سحر نمودار ہو گئی. مولا کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا, اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد کہا ابن عباس کاش رات نے وفا نہ کی, نہ اتنی تفسیر بیان کرتا کہ 70 اونٹوں پہ بار ہو جاتی. اے ابن عباس مختصر اتنا سن لو, جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے, جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے کے نقطے میں ہے. انا نقطۃ تحت البا, اے ابن عباس میں بیج کے نیچے کا نقطہ ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد.
اے ابن عباس، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. بات آپ سمجھ میں آئی. بازار مصر میں نبوت آیت سے نہیں دل رہی تھی، نبوت امامت سے دل رہی تھی. نبوت امامت سے دل رہی تھی. عزیزان محترم، یہی وجہ تھی جب میزان عدالت میں اللہ نے نبوت امامت کو تولا، اللہ نے نبوت و امامت کو تولا تو امامت کا پلہ بھاری نکلا، نبوت کا پلہ ہلکا نکلا. اسی لیے عیسیٰ کو چرخے چہارم پہ رکھا، ہمارے امام کو زمین پہ رکھا. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بے کے نیچے کا نقطہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا نے اپنی مثال بے کے نقطے ہی سے کیوں دی؟ علی کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں خے کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں زے کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں فے کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں شین کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں زوئے کا نقطہ ہوں، علی کہہ سکتے تھے میں زوات کا نقطہ ہوں. کسی نقطے سے مثال دیتے تھے. یہ علی نے بے کے نیچے سے نقطے سے مثال کیوں دی؟ عزیزان محترم، بہت غور کیا تو ایک ہی نتیجہ سمجھ میں آیا. یہ جتنے حروف ہیں ان کے نیچے سے نقطہ ہٹائیے تو کوئی نہ کوئی حرف ضرور بنے گا. کوئی نہ کوئی. بھائی جیم سے نقطہ ہٹائیے، ہے بن جائے گی. خے سے نقطہ ہٹائیے، ہے بن جائے گی. زے سے نقطہ ہٹائیے، رے بن جائے گی. زال سے نقطہ ہٹائیے، دال بن جائے گی. زوئے سے نقطہ ہٹائیے، توئے بن جائے گی. زواد سے نقطہ ہٹائیے، سواد بن جائے گی. جتنے حروف ہیں کوئی نہ کوئی حرف ضرور بنے گا. لیکن بے ایسا نقطہ ہے کہ جس کے نیچے سے اگر نقطہ ہٹا دیا تو خالی لکیر رہ جائے گی، کوئی حرف نہ بن سکے گا. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں جس طرح بے کے نیچے سے نقطہ ہٹانے سے خالی لکیر رہ جاتی ہے، اسی طرح اگر تم نے دین سے علی کو الگ کر لیا تو لکیر کے فقیر بن کے رہ جاؤ گے، کچھ ہاتھ نہ آئے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت رکھتا. بس ایک واقعہ اور رفت مسائل. عزیزان محترم، جنگ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ میں جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام کو مشورہ دیا کہ اللہ کے حبیب، ہمارے یہاں فارس میں جو جنگیں ہوا کرتی ہیں تو ان جنگوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لشکر کہیں پہ پڑاؤ ڈالتا ہے اس کے چاروں طرف ایک لمبی چوڑی گہری خندق کھود لی جاتی تاکہ دشمن لشکر کے قریب نہ آنے پائے. پیغمبر اسلام کو مشورہ پسند آیا، پیغمبر نے حکم دے دیا خندق کھودی جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ لوگ میری طرف متوجہ. پیغمبر نے حکم دے دیا خندق کھودی. جتنی لمبائی چوڑائی گہرائی سلمان فارسی نے بتائی تھی اس اعتبار سے خندق کھودی جانے لگی. لیکن عزیزان محترم، کھودنے والے کون تھے؟ اصحاب رسول. اصحاب رسول نے خندق کھودی تو، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی نظر کے مطابق کھودی. جو وسیع النظر تھے انہوں نے وسیع خندق کھودی، جو تنگ نظر تھے انہوں نے تنگ خندق کھودی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا عامر ابن عبد ود جب کلے کفر بن کے چلا
تو اس نے پہلے خندق کے چاروں طرف چکر لگایا، ایک جگہ پہ خندق کو تنگ پایا، گھوڑے کو ایڑ دی، خندق کو پار کیا، پیغمبر کے خیمے کے قریب آیا، اور پیغمبر کے خیمے کے قریب آنے کے بعد پیغمبر کے خیمے میں نیزہ چبو کے کہا، اے مسلمانوں، تمہارے رسول کا کہنا یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آئیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیے. یا علی. اے مسلمانوں، کل کفر کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے رسول کا کہنا یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جاؤ، اگر دشمن کو قتل کر دو تو غازی بن جاؤ گے، دشمن کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ تو شہید ہو جاؤ گے، قتل کر کے غازی بنو گے تب جنت تمہاری، اور دشمن کو ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو گے تب جنت تمہاری. آؤ میں جنت بانٹ رہا ہوں، کون ہے میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت لے یا مجھے قتل کر کے جنت لے. پورے لشکر اسلام کو چیلنج کر رہا ہے. عزیزان محترم، لشکر ایسا بیٹھا ہے جیسے سروں پہ طائر بیٹھے ہیں، خاموش. جب یہ منظر پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر کو جلال آ گیا، جلال کے عالم کا. من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے. مولا کھڑے ہوئے، کالی تم بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ پھر کہا من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے. علی پھر کھڑے ہوئے، کہا تم بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ پھر کہا من لہذا القلب. اذان محترم رسول کہہ رہے تھے من لہذا القلب، اور ادھر لشکر اسلام عامر کی بہادری کی قصیدہ خوانی کر رہا تھا. اللہ کے رسول یہ بہت بڑا بہادر ہے. جب ہم لوگ حالت کفر میں تھے، ایک مرتبہ یہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھا، 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا. اس نے اکیلے نے اونٹ کے بچے کو سپر بنا کے 1000 ڈاکوؤں کو بھگا دیا تھا. اے اللہ کے رسول، یہ 1000 کے لیے اکیلا کافی ہے. لشکر اسلام کا ارادہ بہت بہادر ہے. رسول کیا کہہ رہے تھے من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے مقابلے جائیں. پیغمبر نے فرمایا جو تمہاری نظر میں سب سے بڑا بہادر ہوا کرتا ہے میری نظر میں ایک کتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. صلوات بر محمد و آل محمد پر. آپ جو عزیزان محترم، علی کھڑے ہوئے، کہا علی اب جاؤ، علی اب جاؤ. میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب آپ کو علی ہی کو بھیجنا تھا تو پہلی ہی مرتبہ بھیج دیا ہوتا، یہ 2 مرتبہ بٹھایا کیوں؟ اللہ کے رسول جواب دے گا نادان، اگر پہلی مرتبہ بھیج دیتا تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ کہتا کون سا بڑا کام کیا تھا عمر کو مار کے، ایک کتے کو مارا تھا، کتے کو. لہذا پہلے میں نے ان کی زبان سے عمر کی بہادری کی قصیدہ خوانی کرا لی، اس کے بعد کہا علی اب جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد پر. بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھیے. علی چلے، علی چلے، اس شان سے جھومتے ہوئے میرے مولا چلا کہ لشکر اسلام کا علم ہوا میں لہرا رہا ہے، ذوالفقار فضا میں چمک رہی. اس شان سے جھومتے ہوئے چلے. علی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ پیغمبر اسلام نے دوسرا فقرہ کہا. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. جس جنگ میں علی کو کل ایمان کے خطاب ملا، اسی جنگ میں علی نے اپنے باپ کے ایمان کو ثابت بھی کر دیا. اسی جنگ میں باپ کے ایمان کو ثابت بھی کیا. چلے علی میدان میں آئے. ادھر سے عمر قصیدہ خوانی ہوئی، رجس خوانی ہوئی. اس نے کہا مجھے عمر ابن عبدود کہتے ہیں. مولانا کا مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. بس جیسے ہی کہا علی ابن ابی طالب، کہا تم سے نہیں لڑوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دور جاہلیت میں تمہارا باپ میرا دوست تھا. مولانا ڈانٹ کے کہا خاموش ہو جا بے ادب، کہیں کفر و ایمان میں دوستی ہوا کرتی ہے؟
کہیں کفر و ایمان. بھائی خندق کے میدان میں علی نے ابو طالب کو ایمان بتایا, عمرو کو کفر بتایا, عمرو کو کفر بتایا. اذان محترم, پھر مولانا کا میں نے سنا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات کو ضرور مانتا ہے. کہ بے شک تم نے صحیح سنا ہے. مولا نے یہ کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھا, اور تلوار کو نیام میں رکھنے کے بعد کہا کہ میری پہلی بات یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. کہا اسلام لانا ہوتا تو لڑنے کو کیوں آتا. کہا دوسری بات یہ ہے کہ میدان سے واپس چلا جا. کہا میدان سے واپس بھی نہ جاؤں گا, اس لیے کہ اگر میدان سے واپس چلا گیا تو مجھ پہ عورتیں ہنسیں گی. اذان میں ایک جملہ کہوں, عمرو کل کفر ضرور ہے لیکن غیرت دار ہے. اب اس کل کفر کو بہتر سمجھا جائے یا ان مسلمانوں کو بہتر سمجھا جائے جو احد کے میدان میں رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مولانا کا تیسری میری بات یہ ہے کہ میں پیادہ ہوں, تو سواری پہ سوارا نیچے اترا. کہ یہ بات منظور ہے. اتنے غیظ و غضب کے عالم میں اترا کہ اپنی ہی تلوار سے اپنی سواری کے پیروں کو قطع کر دیا. بھائی سواری کی کیا خطا تھی, اس کے پیروں کو کیوں قطع کیا گیا؟ اس سے ایک بات تو پتہ چلی, جو جیسے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اذان محترم آ گئے, اب جنگ شروع ہوئی. مولانا کا سن دیکھ, اس نے کہا مولا سے تلوار سے وار کرو. مولانا کا میں جنگ میں پہل نہیں کرتا, تو وار کر. اور اتنا یاد رکھ, جتنے فنون جنگ جانتا ہے سب استعمال کر لینا, کہیں تیرے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے یہ وار کرتا تو کامیاب ہو جاتا. جنگ شروع ہوئی. ادھر میدان میں علی آئے, ادھر علی. رسول نے کیا کہا, وہ آج جو علی کی فتح کی سب سے پہلے مجھے خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں. سارا مجمع علی کی جنگ نہیں کریں گے, پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا. سلمان فارسی پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ کے رہے. اذان محترم اتنی گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی, دونوں بہادر دکھائی نہیں دے رہے تھے, اتنے گرد و غبار. کچھ دیر کے بعد گرد ہٹی. مجمع نے کیا دیکھا کہ علی کل کفر کا سینے پہ سوار ہوئے. اس نے گستاخی کی, لعاب دہن پہ کالی اترا. جیسے ہی علی اترے ان کے چہرے سے ان کے چہرے اترے اور آپس میں کہنے لگے بہت بڑی غلطی کی ہے, اگر دوبارہ قابو میں نہ آیا تو کیا ہوگا. اذان محترم لڑ علی رہے تھے, فکر ان کو تھی. دوسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر جنگ ہوئی. علی کی عادت یہ تھی جب کسی کافر کو قتل کرتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کرتے. علی نے کل کفر کو قتل کیا, نعرہ تکبیر بلند ہوا. نعرہ تکبیر کی آواز پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی. لشکر اسلام دوڑنا شروع کیا, اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا. اب انہوں نے دوڑنا شروع کیا. اذان محترم سلمان فارسی نے انہیں دوڑتے ہوئے دیکھا. سلمان نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو, علی کی فتح مبارک ہو. پیغمبر نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو. اب لشکر اسلام دوڑتا ہوا آ رہا ہے, ہانپتا کانپتا, یا رسول اللہ مبارک ہو, یا رسول اللہ مبارک ہو, یا رسول اللہ مبارک ہو, یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک ہو. پیغمبر اسلام سر جھکائے ہوئے مسکرا رہے ہیں. جب سب مبارکباد دے چکے تب رسول نے کہا جنت تو سلمان لے چکے. سارا مجمع بگڑ گیا. اللہ کے رسول سلمان نے جنگ دیکھی نہیں, انہوں نے بتا کیسے دیا. سلمان فارسی نے کہا بڑے بے وقوف ہو, ارے مالک جنت کو چھوڑ کے جنت کی تمنا کرتے ہو. میں مالک جنت کے پہلو میں بیٹھا تھا, میں نے تمہیں دوڑتا ہوا دیکھا, میں سمجھ گیا میرے مولا نے فتح پائی ہے. میں نے رسول کو مبارکباد دی, رسول نے جنت کی بشارت دے دی. صلوات بر محمد و آل محمد. بابا دے بلند نعرے صلوات پڑھی. اب اذان محترم جب کل کفر مارا گیا, اس میں کچھ قتل ہوئے, کچھ بھاگ نکلے,
کچھ اسیر ہوئے. عزیزان محترم ان اسیروں میں کل کفر کی بہن بھی تھی جو اسیر کر کے لایا گیا. جب کل کفر کی بہن کو ادھر سے لے جایا گیا جہاں اس کا بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی، تڑپتی، گرتی، گریا کرتی، لیکن علی کی اس نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے بعد گریا نہیں کیا، بلکہ علی کی شان میں قصیدہ خوانی کرتی ہوئی چلی اور یہ کہتی ہوئی چلی، اے میرے بھیا، اکثر تیرے ساتھ جنگوں میں رہا کرتی تھی. جنگوں کا دستور یہ ہے جب کوئی قاتل کسی مقتول کو قتل کرتا ہے کہ اس کی تلوار بھی لے جاتا ہے، اس کے خود بھی لے جاتا ہے، اس کا زرہ بھی لے جاتا ہے. لیکن تیرا قاتل اتنا بڑا کریم ابن کریم ہے، کریم ابن کریم ہے کہ تجھے قتل کرنے کے بعد نہ تیرے خود کی طرف دیکھا، نہ تیری تلوار کی طرف دیکھا، نہ تیری زرہ کی طرف دیکھا. میں کہوں گا ایک کل کفر کی بہن وہ تیرے بھائی کی تلوار کی طرف کیا دیکھے جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. کل کفر کی بہن کو پیغمبر کی خدمت میں لایا گیا. جب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آئی تو پیغمبر نے کل کفر کی بہن سے پوچھا، جب میرے سپاہی، میرے لشکر والے تجھے لے کے آئے تو کچھ اذیت تو نہیں پہنچی، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اس نے کہا مجھے بہت بڑی اذیت پہنچی. کہا کیا اذیت پہنچی؟ کہا آپ کے سپاہی مجھے ادھر سے لے کے آئے جہاں میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا. پیغمبر نے غیظ و غضب کے عالم میں کہا بڑے سنگ دل ہو، ایک بہن کو اس کے بھائی کے لاشے کی طرف سے لائے. میں کہوں گا اللہ کے رسول یہ کل کفر کی بہن ہے، کل کفر کی لاشے کی طرف سے لائی گئی، آپ کو برداشت نہ ہوا. اے اللہ کے رسول ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. زینب کو ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جہاں بھائی کا بے گروہ کفن لاشا پڑا ہوا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو زینب کو ادھر سے لے جایا گیا اور جیسے ہی سیدہ سجاد کی نظر اپنے بابا کے لاشے پر پڑی تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. زینب کی نظر جیسے ہی چہرے عابد پر پڑی، اے میرے لال میں یہ کیا منظر دیکھ رہی ہوں، کہیں تمہاری روح قفس انسانی سے پرواز نہ کر جائے. زینب میں سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں، ظالموں نے اپنے کچھ تحائل دفن کر دیا. لیکن ہائے میرا مظلوم بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. زینب کو ادھر سے گزارا گیا جہاں بھائی کا لاشا پڑا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا. زینب کو ادھر سے گزار کے عزادارو کہاں لایا گیا؟ کوفے کے بازاروں میں. عزادارو جانتے کوفہ کون سا کوفہ ہے؟ جہاں جس شہر کی زینب شہزادی تھی. ارے اسی کوفے کی شہزادی کو آج بے مقنع چادر کوفے کے بازاروں سے گھمایا جا رہا ہے. عزاداروں کوفے کے بازار میں اہل حرم کو کھڑا کر دیا گیا اور 1-2 گھنٹے کھڑے نہیں رہے، 36 گھنٹے تک اہل حرم بازار کوفہ میں کھڑے رہے. جب کئی گھنٹے گزر گئے تو زینب نے فضہ کو بلایا اور فضہ کو بلانے کے بعد کہا فضہ جا شمر سے پوچھ ہمارا قافلہ دربار میں کیوں نہیں داخل ہوتا. فضہ شمر کے قریب آئیں، شمر نے اپنا رخ موڑ لیا. دوسری طرف گئیں، شمر نے اپنا رخ موڑ لیا. فضہ کو جلال آ گیا اور فضہ نے جلال کے عالم میں کہا اے شمر اگر میری شہزادی نے نہ بھیجا ہوتا تو تیرے پاس کبھی نہ آتی. شہزادی کا نام سنا، بتاؤ تمہاری شہزادی نے کیوں بھیجا؟ کہ میرے شہزادی نے پوچھا ہے کہ ہمارا قافلہ دربار میں کیوں نہیں داخل ہوتا. اس ملعون نے کہا جا کے اپنی شہزادی سے کہہ دینا کہ دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے، جب تک آئینہ بندی نہ ہو جائے گی اس وقت تک قافلہ دربار میں داخل نہ ہوگا. زینب نے آ کے خبر دی، فضہ نے آ کے زینب کو خبر دی.
زینب نے فضہ دیکھا، فضہ جا کے شمر سے کہہ دے اگر اسی راستے سے لے جانا تو کچھ چادریں دے دے، اور اگر چادریں نہیں دینا چاہتا تو ایسے راستے سے لے کے چل جہاں تماشائیوں کا مجمع کم ہو۔ عزادارو فضہ نے جا کے کہا، اس ملعون نے ایسا جواب دیا، علی کی لاڈلی سے برداشت نہ ہوا۔ اس ملعون نے کہا فضہ اپنی شہزادی سے کہہ دینا کہ اب وہ کوفے کی شہزادی نہیں ہے، ہماری قیدی ہیں، جس طرح لے جانا چاہیں گے جانا پڑے گا۔ عزادارو اس فقرے کا سننا تھا، اس فقرے کا سننا تھا، علی کی لاڈلی کو جلال آ گیا۔ اچھا میرا اکبر نہ رہا، میرا عباس نہ رہا، میرا قاسم نہ رہا، میرا ماجایا حسین نہ رہا، تو علی کی بیٹی کو مجبور سمجھتا ہے؟ یہ کہہ کر زینب نے آواز دی، زینب نے آواز دی، رقیہ میرے قریب آ جاؤ، ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ، ام فروہ میرے قریب آ جاؤ، ام لیلہ میرے قریب آ جاؤ، رباب میرے قریب آ جاؤ، اے میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے قریب آ جاؤ، اے ماں کی کنیز فضہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ابھی عزادارو بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، زبان سے کچھ نہ کہا تھا کہ پیچھے سے زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیمار امام ہاتھوں کی ہتھکڑی سنبھالے ہوئے، پیروں کی بیڑی سنبھالے ہوئے، گلے کا خاردام سنبھالے ہوئے آگے بڑھا۔ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو تو دیکھئے۔ اب جو سر حسین پہ نظر گئی، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب تڑپ گئی، اے ماں جائے، کیا اکبر یاد آ گیا؟ کیا عباس یاد آ گئے؟ کیا انہوں محمد یاد آ گئے؟ اے ماں جائے، رونے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو سر حسین سے آواز آئی، زینب میری محنتوں کو پامال نہ کرو، جس طرح لے جانا چاہتے ہیں چلی جاؤ۔ عزادارو اس فقرے کا سننا تھا، بد دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے۔ اے میرے بھائیا، اگر تیری یہی رضا ہے تو زینب اسی طرح شرابی کے دربار میں جانے کے لیے تیار۔ واہ حسینہ، والیہ کی صدائے، الا لعنت اللہ علی قوم سیعلم الذین